شرمیلا صاحبہ یہ سوال ان کا بڑا اہم ہے، مولانا صاحب کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے کہ آپ انہیں جلسہ کرنے دے رہے ہیں؟ وہ 1.5 ماہ سے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں جلسے کی اجازت دیں، آپ انہیں انکار کر رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جامی صاحب مجھے بتائیں آپ کو جواب ملا جو آپ نے ان سے انیشلی پوچھا تھا کہ کس آئین اور قانون کے تحت آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا، لیکن یہاں پر بڑی آئین اور قانون کی بات کرو، وہ جواب آپ کو ملے گا بھی نہیں، بیکاز جواب ہی نہیں ہے۔ آئین میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، اور آئی ایم شور شیخ صاحب نے بھی پڑھا ہے۔ آئین کی کسی شق میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشنز کے اوپر، سیاسی معاملات کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی فوج سے بات کر سکتی۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ واٹ؟ یہی بات کرنی ہے نا کہ مجھے کیوں نہیں جتوایا، ٹھیک، مجھے کیوں رکھا ہوا ہے جیل میں۔ سو اگر یہ دیکھیں جو لیگل معاملات ہیں، اگر آپ نے عدلیہ میں حل کرنے ہیں تو پھر عدلیہ کے سامنے جنگ تو لڑنی پڑے گی، لیکن وہ بھی انہوں نے کہہ دیا یہ جج نہیں ہو، قاضی فیض عیسیٰ نہ ہو۔ اب جج بھی ان کا مرضی کا لگا دیں، فیصلے بھی یہ لکھ کے لے آئیں پھر گھر سے، اور وہ فیصلے وہ جج سنا دیں۔ اب وہی میں نے کہا نا، ان کو عادت وہی ہے گڈ ٹو سی یو والے۔ اب وہ ساری عمر تو ایک جیسے ماحول اور حالات تو اور آپ بھی معاملات نہیں رہتے، آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت بھی انہیں دیکھ کے کہہ دینا گڈ ٹو سی یو، تاکہ انہیں تھوڑا سا چین ملے، اپنائیت محسوس ہونے بھی۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں 2018 میں جب ہم فارم 45 پہ بات کرتے تھے تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ تاریخ ہے، یہ زیادہ پرانی پچھلی الیکشنز کی بات ہے نا، یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اگر اس وقت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے لیتے، اس کے اوپر انتخابی اصلاحات کر لیتے تو آج یہ رونا نہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ they are not interested in آپ دیکھیں نا، آپ میرا اور شیخ صاحب کا سوال بھی وہیں رہ گیا نا، جیسے انہوں نے وہ سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، اسی طرح سے شیخ صاحب اور میں جو سوال آپ کی خدمت رکھ رہے ہیں اس کی وجہ کہ مولانا نہ صرف جلسہ کر رہے ہیں بلکہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان صدر کا بھی سودا ہوا ہے، اور آپ انہیں اجازت دے رہے ہیں لیکن ان کو نہیں اجازت دے رہے، جو ڈی سی کو کہہ کے تھک گئے ہیں۔ اب میں آپ کو کراچی کے جلسے کے حوالے سے بات بتا دوں، مزار قائد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے، اس کی ایک الگ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں بورڈ میں ممبرز ہیں، اس کے الگ ایک ٹرسٹ ہے یا کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، یہ گئے، اس میں بیچارے ڈی سی کا یا اس کا کوئی کام نہیں ہے، ڈی سی نے تو آ کے ایک حقیقت آن گراؤنڈ ریالٹی، آپ کراچی میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ کو معلوم ہیں، ابھی چند روز پہلے ہی ایک خودکش بمبار آپ کے سامنے تھا جو آیا، جو جاپنیز نیشنلز کے اوپر حملہ آور ہونے والا تھا، جس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کے لوگوں نے بخوبی فوائل کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں خدا نہ خاصا جلسہ ہو جاتا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کل کچھ نہیں ہوا، اگر ہو جاتا اور کسی ایک کو بھی نقصان پہنچ جاتا، ذمہ دار کو نہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ زور زبردستی اور یہ کہیں کہ جی روک کے دیکھیں فلاں مولانا صاحب کو، تو آپ کو پتہ ہے نا ان کے مدرسے کے بچے وغیرہ ان کو کون روک سکتا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت مولانا کی اس طاقت سے، اس کا مطلب آپ مولانا کے مدرسہ کی قوت سے ڈرتے ہیں، پھر آپ ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے۔ جامی صاحب میں یہ نہیں، پھر وہ جو یہاں پر حالات خراب کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید مولانا صاحب سے ڈرتے ہوں گے۔ مولانا صاحب نے تو کر لیا نا جلسہ بغیر اجازت کے، لیکن ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم عدالت کو صحیح بات سے آگاہ کریں کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ایک مجمع کو